فرقہ پرستی کو مضبوط کر لیا. اسی کا نتیجہ ہے کیا 1957 ملک کی آزادی کے بعد پہلا فساد جبل پور کے اندر ہوا اور اس فساد کے نتیجے کے اندر اس وقت سے لے کر آج تک 20,000 سے زیادہ فسادات ہو چکے ہیں. پالیسی بنا کر میں کہتا ہوں حکومتوں نے پالیسی بنا کر دیکھو مودی سرکار کو, گجرات کی حکومت کو دیکھو کیا ہو رہا ہے, کن حقیقتوں سے پردہ اٹھ رہا ہے. پالیسی بنا کر مسلمان کا قتل کیا گیا, مسلمان بچوں کا قتل کیا گیا. یہ قریب میں تمہارے ملیالہ کا واقعہ میرٹھ کے اندر ہوا, جوانوں کو ہر طرح کی گاڑی کے اندر دریائے گنگ کے اندر لا کر ڈبویا گیا اور گولیاں مار کر ان کو شہید کیا گیا. یہ سب کچھ ہوا اس ملک کے کس قوم کے ساتھ, جس قوم نے 150 سال تک اس معاشرے وطن کی آزادی کے لیے قربانیاں دی. پھر یہی ختم نہیں ہوا, ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ ہمیں اقتصادی اعتبار سے ہماری کمر کو توڑنے کے لیے, ہمارے پڑھے لکھے بچوں کے لیے گورنمنٹ کی ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے ہیں. ہمارے بچے جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں, اپنی صلاحیت کو لیے ہوئے پھرتے ہیں, ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں. یا ایک اس ملک سے ہجرت کر کے چلے جائیں, دوسرے ملکوں میں کھانے کمائیں, یا اس ملک کے اندر ذلت کی زندگی گزاریں. پھر یہی نہیں کہا جاتا ہے کہ علم اس دنیا کے اندر سب سے قیمتی ہنر ہے. ہمارے ساتھ کیا ظلم ہوا میں آپ کو کہتا ہوں. ہمارے باپ دادا نے جو ہماری یونیورسٹیاں بنائی تھی, اس وقت جب اس ملک کے بسنے والوں کے اندر یہ ذوق و شوق نہیں تھا, 2 یونیورسٹیاں, ایک دلی کے اندر ایک علی گڑھ کے اندر. ہمارے اوپر ستم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کی بنائی ہوئی یونیورسٹیاں ہیں, ان یونیورسٹیوں کا اقلیتی کردار بحال کرو. یہ کہو کہ یہ مسلم یونیورسٹیاں ہیں, یہ کہو کہ مسلمانوں کی یونیورسٹیاں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ان یونیورسٹیوں کا اقلیتی کردار بحال کرو تاکہ ان یونیورسٹیوں کے اندر قانونی اعتبار سے 50% اقلیت اور مسلمانوں کے بچے پڑھ سکیں. لیکن دونوں کو بھول بھلیا میں ڈال رکھا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اقلیتی کردار کہاں سے بحال کرے, جامعہ ملیہ اسلامیہ اقلیت کی یونیورسٹی نہیں ہے, آنکھ میں دھول جھونکی جاتی ہے. نام ہے رجسٹرڈ نام ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ, اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ مسلمانوں کی یونیورسٹی نہیں ہے. ڈوب کے مر جانے کی بات ہے. مسلم یونیورسٹی علی گڑھ رجسٹرڈ نام ہے, لیکن عدالتوں کی بھول بھلیاں میں پڑی ہوئی ہے, اس کا اقلیتی کردار بحال نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تعلیمی میدان میں باہر نکالنا ہے. میرے بھائی, آج کی مصیبت یہ ہے کہ اقتصادی میدان سے باہر نکال دیا 20 کروڑ مسلمان کو, تعلیمی میدان سے باہر نکال دیا 20 کروڑ مسلمان کو. آج سیاسی میدان سے باہر نکالنے کے لیے یہ بل لایا گیا ہے. ہم نے کہا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ آج گورنمنٹ جو ایک متحدہ گورنمنٹ ہے, اس گورنمنٹ کے اندر جو بل لایا جا رہا ہے, یہ بل بی جے پی اور RSS کا بل ہے, لیکن ہماری حکومت اس بل کو بیساکھی لگا کر کے بی جے پی اور RSS کی اس بل کو پاس کرانا چاہتی ہے. کیوں پاس کرانا چاہتی ہے؟ صرف اس لیے کہ اس کے اندر بچھڑی جاتی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچ جائے گا. میں کہتا ہوں کہ اگر بی جے پی کو 5% بھی یہ امید اور آشا ہوتی کہ اس بل کا فائدہ مسلمان اور پچھڑی ذاتیوں کو ہو سکتا تھا, تو کبھی بی جے پی اس بل کی حمایت نہیں کر سکتی. وہ حمایت کر رہی ہے, صرف اسی لیے کر رہی ہے کہ
पिछड़ी जाति और मुसलमानों को सियासी एतबार से खत्म करने के लिए ये बिल कामयाब हो रहा है। जमीयत उलमाए हिंद, नारे तकबीर, मदारिस इस्लामिया, जमीयत उलमाए हिंद, मौलाना अशरफ मदवी। मेरे भाई, हमने इस बिल की मुखालफत की है और हमारे दिल के अंदर हमारे उन नेताओं के कदर है जिन्होंने इस बिल की मुखालफत को अपनी इस वक्त सियासत का बेहतरीन हिस्सा बना रखा है। उनके नुमाइंदों ने राज्यसभा के अंदर इस बिल की मुखालफत की। हम ये समझते हैं कि ये बिल हमारा और पिछड़ी जातियों का सियासी कदर है। हम कहते हैं इसको देखो क्या है, मुसलमान के बनी जरा देखो। जब मुल्क आजाद हुआ तो पहली लोकसभा बनी थी, उसके अंदर मुसलमान नुमाइंदे 54 थे। उसके बाद इस ताकत को आहिस्ता आहिस्ता कम किया गया, यहाँ तक कि आज 28 और 29 नुमाइंदे। वो जहनीत जो इस मुल्क के अंदर मुसलमान और पिछड़ी जातियों का सियासी एतबार से जनाजा निकालना चाहती है, उसको ये भी गवारा नहीं है। वो ये चाहती है कि 28% रिजर्वेशन तो पहले से दिया जा चुका है, जिसका मतलब ये है कि अब केवल 72% बाकी रह गया था। इस 72% के अंदर जो मुसलमान आए हैं वो केवल 28 हैं। आप ये देखिए, कल को आप 33% रिजर्वेशन औरतों को और दे दीजिए, इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट के अंदर 55% तो रिजर्वेशन मिल गया, 45% के अंदर कई मुसलमान आएंगे। आप देख लीजिएगा, अगर मुल्क की बदकिस्मती से ये बिल पास हो गया तो अगले इलेक्शन के अंदर 15 से कम नुमाइंदगी मुसलमान की रहेगी, इससे आगे नहीं हो सकती। औरतों को आप ये समझते हैं, ये कहते हैं कि औरतों को दिया जाएगा, औरतें आएंगी। अरे बाबा, कहां से औरतें आ जाएंगी? जिसके मर्द का गला तुमने 60 साल तक ढोड़ा है, उनको इक्तिसादी मैदान से बाहर निकाल दिया, जिनके मर्दों को तुमने तालीम से जाहिर करा दिया, जिनके मर्दों के अंदर लीडरशिप नहीं रह गई है, क्या उनकी औरतें लीडर बनकर के मैदान के अंदर इंतखाब कर पाएंगी? अगर लड़ेंगी, हारेंगी, शिकस्त खाएंगी, इस मुल्क का भला नहीं हो सकता। नारे तकबीर, जमीयत उलमाए हिंद, मौलाना अशरफ मदवी, ये एक मजाक है और मैं समझता हूँ कि ये मजाक इस हुकूमत की तरफ से जिसमें कुर्सी इख्तिदार के ऊपर डॉक्टर मनमोहन सिंह बैठे हुए हैं, जो खुद एक अक़लियत के फर्द हैं, सोनिया जी बैठी हुई है जो खुद एक अक़लियत की फर्द है, वो हुकूमत चला रहे हैं जो दर हकीकत गांधी जी की कुर्सी के ऊपर बैठने वाले लोग हैं, गांधी जी की सियासत को अपनाने वाले लोग हैं, जो दावा करते हैं कि वो गांधी जी के नियमों के ऊपर चल रहे हैं। वो लोग अक़लियत का खून बहा करके, सियासी कत्ल करके क्या अपनी गटर के ऊपर चल रहे हैं? हम कहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये कांग्रेस की तारीख से गफलत के नतीजे में हो रहा है। कांग्रेस की ये तारीख नहीं है। और सबसे ज्यादा बुरी चीज ये है कि बीजेपी के साथ इत्तेहाद करके हो रहा है, ये तो डूब मरने की बात है। वो बीजेपी जो गांधी जी के कातिल है, वो बीजेपी जो इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाना चाहती है, वो बीजेपी जो अक़लियतों का खून कराती रही है और कराना चाहती है, वो बीजेपी जो इस मुल्क के अंदर अमन और अमान का जनाजा निकालना चाहती है। कांग्रेस उस बीजेपी की बस अकेला नहीं, डूब मरने की बात है। मैं कहता हूँ कि वो
لیے اہمیت نہیں ہے. ارے بھائی میں زندہ ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ میں کب مر جاؤں گا. دنیا میں جو آیا ہے مرنے کے لیے آیا ہے. انہوں نے 60 سال پہلے گاندھی جی کے شریر کا قتل کیا تھا. آج جو لوگ اس بل کو لا رہے ہیں اور اقلیت کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ گاندھی جی کے نیموں کے قاتل ہیں. اس کا قتل کرتے ہیں. یہ قتل شاریرک قتل سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے, اس لیے کہ انسان کی موت تو آنی ہے, لیکن یہ نیم 100, 150, 200, 1000 سال چل کر اسی انسانیت کے لیے اچھی جگہ بنانے والے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اس ملک کے اندر اقلیت اور پچھڑی ذاتوں کو اٹھانے کے لیے بنایا گیا تھا. اس ملک میں انہیں قتل کیا جا رہا ہے. میرے